اللہ عز و جل کا بھی بڑا احسان فضل ہے کہ اس کی توفیق کے ذریعے ہم اور آپ اس وقت اللہ کے ایک عظیم بندے ولی کامل عارف باللہ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول حضرت سیدنا اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانے کے تکلو میں بیٹھے ہوئے ان کے فیوز و برکات سے اور آپ اپنے مستفیض کر رہے ہیں، اور جب ایسی بارگاہوں میں پہنچا کرے ادب کا خاص لحاظ رکھا کرے، کیونکہ یہ اللہ کے وزیر بندے ہیں جن کے ذریعہ ہماری سرزمین ہند پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ ہم اور آپ ان کی بارگاہوں میں پہنچ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، اور جہاں یہ اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا مصروف ہوا کرتا ہے۔ جس کا ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بات تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اب یہاں آپ کو رسول اللہ کی حدیث خدا کا قرآن سناتے ہیں، جتنے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں یا آپ علماء کے سامنے ہوتے ہیں، سارے مولانا صاحب لوگ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور حدیث پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ حدیث سنا کے آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، قرآن سنا کے آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے وہ ہیں یہ قرآن پڑھ کر مسئلہ حل نہیں کرتے، یہ حدیث پڑھ کر مسئلہ حل نہیں کرتے، بلکہ انہیں جب مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے تو یہ کر کے دکھا کے مسئلہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دلیل میں حدیث پیش کریں گے، اعلی کلمۃ الحق کی آواز بلند کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، یہ آیت نہیں پڑھتے یہ لوگ، یہ حضرت اسماعیل شاہ لے رہا خیال کے اسی شہر جونپور میں حضرت مخدوم من اللہ شاہ ڈان، حضرت حمزہ چشتی، دیوان محمد رشید، یہ لوگ وہ ہیں، حضرت سیدنا قطب الدین بیگا دل سرفراز غوثی، یہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں، یہ حدیث پڑھ کے مسئلہ حل نہیں کرتے بلکہ یہ کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین نہ ہو تو دیکھو اسی ہندوستان کی سرزمین میں ایک انگریز آفیسر جس نے جناب محمد رسول اللہ کے قبر میں جلوہ دہی کا اقرار کیا تھا، جب اس نے پڑھا کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اسے حیرت ہونے لگی اسے کیسے ہو سکتا ایک محمد اور ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگ مرے اور قبر میں گئے، ایک وقت میں ایک محمد سینکڑوں کی قبر میں کیسے پہنچ سکتا؟ کیا کہنا ہائے ہائے ہائے۔ انگریز یہودی آفیسر مسئلہ پوچھ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا آپ بتائیں، ہمیں سمجھائیں، سمجھ گیا کتنی حل کر رہے ہیں۔ اب وہاں لوگ کے وسیلات نہیں وہ تو کتاب سے پڑھ کے بتا رہے ہیں،
لیکن جاہلوں کی کتاب والی بات کہاں سمجھ میں آتی؟ جو معترض ہو، دشمن دین ہو، دشمن خدا ہو، دشمن اسلام ہو، دشمن قرآن ہو، دشمن حدیث مصطفیٰ ہو، دشمن بانی اسلام ہو، اسے حدیث کی بات کہاں سمجھ میں آنی، اسے قرآن کی بات کہاں سمجھ میں آتی؟ کہا ہم نہیں مانتے۔ مولانا صاحب لوگوں سے ہٹ کر یہ پہنچا لکھنؤ کی سرزمین پر، یا کائنات ہو کے آیا تھا، اس کی ڈیوٹی مکمل۔ جب لکھنؤ پہنچا تو دیکھا ایک پھٹا حال بندہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، تسبیح کا دانہ لیے ہوئے اللہ اللہ پڑھ رہا، اور چہرے سے بڑا روب ظاہر ہو رہا تھا، بڑی دہشت تاری ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر۔ یہ آفیسر پہنچا اس اللہ والے کی بارگاہ میں تو دیکھا تسبیح کا دانہ گھما رہے ہیں اور اپنی زبان سے اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ یہ ادھیکاری پہنچا، آفیسر پہنچا، اس فقیر کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگا بابا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے نیک بندے نے کہا اے اللہ کے بندے ذرا یہ بتا تیرے پاس کیا ہے جو تم قبر میں لٹکائے ہوئے ہیں، پہلے اس کے بارے میں بتا دے۔ تو اس نے کہا یہ ہماری ریوالور ہے، یہ ہمارا اسلحہ ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے، آپ بتائیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جو دھاگے میں پرویا ہوا گول گول ہے جسے گھما کے اللہ اللہ پڑھ رہے، کیا ہے یہ؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا اگر وہ ریوالور تیرا ہتھیار ہے تو سن یہ تسبیح میرا ہتھیار ہے۔ کہا اس ہتھیار سے کیا کام لیتے ہو؟ اللہ کے ولی نے کہا پہلے تو بتا تو اپنے ہتھیار سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا میں اپنے ہتھیار کو جس پہ تان دو، گولی چلا دو، وہ پل بھر میں ڈھیر ہو جائے، موت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کہا یہ تیرا کام ہے؟ کہا ہاں یہ میرا کام ہے۔ بابا یقین نہ ہو ابھی کر کے دکھاتا ہو۔ اور نکالا ریوالور، لوڈ کیا، لوڈ کرنے کے بعد جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اسی درخت کی شاخوں پر ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس نے نشانہ لیا ریوالور کا، گولی چلائے، وہ پرندہ ایک لمحے میں گرتا ہوا زمین پر آیا، تھوڑی دیر تڑپڑایا، موت جاری ہو گئی، مر گیا وہ پرندہ۔ کہا بابا دیکھا آپ نے، یہ میرے ریوالور کا کام ہے، یہ میرے ریوالور کا کام ہے، ایک جھٹکے میں نے زندے کو موت عطا کر دیا۔ اب بابا آپ بتاؤ آپ کے اسلحے کا کیا کام ہے؟ کہا ابھی میں تجھے بتاتا ہوں میرے اسلحے کا کیا کام ہے۔ اس اللہ کے ولی نے اپنے تسبیح کے دانے کو ہوا میں لہرایا ہے، اور لہرانے کے بعد وہی تسبیح کا دانہ اس مردہ پرندے کے اوپر لگا دیا، اور جیسے تسبیح کا دانہ لگنا تھا وہ پرندہ زندہ ہو کر پھر اسی شاخ پر جا کے بیٹھ گیا۔ کہا بابا یہ کیا کر دیا؟ کہا سن سالے تیرا اسلحہ تو وہ ہے جو زندے کو موت عطا کرتا ہے، لیکن ہم اللہ والوں کو اسلحہ مردوں کو زندگی عطا کر دیا کرتا ہے۔ اس آفیسر نے کہا اب تک بڑے بڑے مولانا تو ہمارا جواب حل نہ کر پائے، جو بندہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، یقیناً وہ میرے سوال کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ کہا کس لیے آیا؟ کہا حضور ایک سوال ہے، میں نے اسلام میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو پیغمبر خدا تشریف لاتے ہیں، میں یہودی ہوں، موسیٰ کا ماننے والا ہوں، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، چاہے یہودی مرے، چاہے عیسائی مرے، چاہے اہل حدود مرے، چاہے مجوسی مرے، کافر مرے، مومن مرے، ہر کی قبر میں محمد مصطفیٰ آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں حضور کی ذات تو طرح ہے، لیکن ایک وقت میں مرنے والے نہ جانے کتنے مر کے قبر میں رکھے جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں 1000 مردوں کے پاس ایک محمد کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سوال کیا تو حضرت عالم فضل میں تشریف آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نادا تجھے اس بات کا اعتراض ہے کہ ایک محمد ہزاروں مردوں کی قبر میں کیسے پہنچتے ہیں؟ ذرا
قبر میں حاضر نہیں ہوتا ہوگا. ماشاء اللہ. یہ وہ اللہ والے ہیں نا, ہم کتاب پڑھ کے بتاتے ہیں اور یہ کر کے بتاتے ہیں. ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے نا, یہ ملت ہے, ہم نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے. ہمیں تو گھر بیٹھے بھی تھا اسلام مل گیا, اسی لیے ہم اسلام کی قدر نہیں کرتے, اہمیت نہیں دیتے. کوئی جوش والا شیر پڑھ دیا گیا, شیور ایسا لگتا ہے ہم سے پکا مسلمان کوئی نہیں ہے. پورا زمانے کا سچی بات بتا رہا ہے, یہی حقیقت حال ہے ہماری دنیا کا. آج آپ سوچو یار, 25 سے 30 کروڑ ہم ہیں, لیکن ہمارے ہونے کا کیا فائدہ ہوتا. پتھر کوئی مارے پتھر مار ہم کہہ دیا جاتے ہیں, جرم کوئی کرے مجرم ہم بنائے جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھو, ہم نے خطا بھی نہیں کیا اور ہم ہی سلاخوں کے پیچھے, اور ہمارے جو قائد لوگ ہیں کچھ نہیں کر پاتے. قائدوں کو تو یہ پاور ہے نا, لیکن قائدوں کی بھی نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ ہم 30-25 کروڑ ہو کے اپنی نہیں چلوا پا رہے ہیں. وہ 313 بدر کے میدان میں اتر کر پورا بدر فتح کر لے گئے تھے. خواجہ غریب نواز طلحہ ہندوستان میں آئے تھے, اپنے کچھ خادموں کے ساتھ آئے تھے. سب لوگ کیا فوج لے کے آئے تھے, وہاں سے ہتھیار لے کے آئے تھے. ہمارا خواجہ غریب نواز ایک ہاتھ میں مسلح لے کے آئے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے کے آئے تھے, اور اپنے قلب اور اپنے نظر میں اپنے دماغ میں جناب محمد الرسول اللہ کا اخلاق حسنہ لے کر آئے تھے. اور یہی اخلاق کی تلوار جو لہرائی ہے جناب خواجہ نے, تو وقت کے جوگی جے پال کو بھی مسلمان بنا کے چھوڑا ہے. 90 لاکھ کو مسلمان بنا کے چھوڑا ہے. وہ تنہا آئے تھے, ڈرے نہیں, جھجکے نہیں, کسی کا خوف نہیں آئے. آج ہم 30 کروڑ ہو کے ڈرتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے باہر نہ جانا, اپنے بچوں کو کہتے یہیں پڑا رہنا. بول, اگر تو نہیں نکلے گا ظلم کے خلاف, آواز تو نہ اٹھائے گا, تو کیا آسمان سے فرشتہ آئے گا, آسمان سے فرشتہ اترے گا؟ نہیں. اگر ظلم تم پر ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف تمہیں آواز اٹھانا پڑے گا, ظلم کے خلاف تمہیں بولنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ 313 پر جب ظلم ہوا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا بہت سہ لیا, بہت برداشت کر لیا, اب تک یہ ستاتے رہے, ہم چپ رہے, مارتے رہے, چپ رہے, ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا, ہم چپ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اللہ نے دیکھ لیا حد ہو گئی, تب آقائے کریم کو اللہ نے کہا اب میدان بدر میں اترو. 313 سے 1000 سے گئے, اور یہ 313 بھی اچھے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فتح کے لیے فرشتوں کی فوج بھیجا. وہ کم تھے تو بھیج دیا, یار ہم تو زیادہ ہے نا, تو ہمیں کیا کرنا, ہمیں لڑائی نہیں کرنا ہے, ہمیں مار پیٹ نہیں کرنا, ہمیں بس خالی ایک چیز اپنانا ہے. وہ کیا؟ جناب محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنانا, حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا, حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. آپ اخلاق پھیلاؤ جناب محمد رسول اللہ کا, آپ کا دشمن بھی آپ کے قدموں میں جھکتا ہوا نظر آ جائے. ورنہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, بیٹھ گئے ایک جگہ پر, تشریف رکھ لیے, تو پرتھوی راج کی فوج آئی, کہا یہاں سے اٹھو, قائم اٹھے, کہا یہ زمین راجا کی ہے, کہا نادان یہ زمین راجا کی نہیں, یہ ہمارے پروردگار کی ہے, ہمارے رب کی ہے. اور ہمارے رب نے جیسے ہمیں پیدا کیا ویسے تیرے راجا کو بھی پیدا کیا. نہیں اٹھیں گے اس زمین سے, کہا اٹھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا.
خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دھمکی دے رہا رات شراب بک رہا ہے مگر آتے خواجہ غریب نواز نے بد دعا دیا نہ اور کچھ کیا. خواجہ غریب نواز اس نے اخلاق پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی تعلیم جو سیکھے ہوئے تھے وہ پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے. اور جب دیکھا کہ اٹھنے والے نہیں ہیں اور جو راجا کا اونٹ بیٹھا تھا اس کو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں اٹھ رہا ہے تو اٹھے جا کے کہنے لگے تو کہا اس کے منہ نہ لگو وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا ہائے ہائے وہ ہائے. اپنے خدا کا کوئی فرما بردار بندہ ہوگا اس کے منہ نہ لگو وہ خود سے چلا جائے تو جانے دو ورنہ اگر تم اس کے ساتھ ضد پہ اتر آئے اور اگر کہیں وہ دیوانہ ضد پہ اتر آیا تو تم یہاں کے بھی نہیں رہو گے وہاں کے بھی نہیں رہو گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 لاکھ کو مسلمان بنا لے گئے. سب حضور خواجہ غریب نواز کے عشق میں گرفتار ہو کر سب جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ جوگی جیپال جو جادو دکھانے آیا تھا اس کو بھی جناب خواجہ نے رام کر لیا اسے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا. آپ سوچو جو دین کے دشمن تھے خواجہ کے دشمن اسلام کے دشمن خدا کے دشمن نبی کے دشمن ان تمام دشمنوں کو اللہ کا دوست بنا دیا. آج ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارا اخلاق اتنا گندا ہو گیا ہے کہ ہمارے اس اخلاق کی بنیاد پر نہ میری اماں گھر میں خوش ہے نہ میرے باپ گھر میں خوش ہے نہ بھائی بھائی سے خوش ہے نہ شوہر بیوی سے خوش ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بتاؤ آپ مسلمان کیا آپ کے لیے یہی تعلیم تھی کہ جب آپ کا باپ آپ کو سمجھائے تو آپ ناراض ہو جاؤ ماں اونچی آواز میں تمہیں ڈانٹ دے تو تم ماں سے لڑنے لگ جاؤ. اگر کوئی بڑا بھائی تمہیں اچھے کے لیے سمجھا دے تو تم اسے اپنا دشمن سمجھنے لگو. محلے کا کوئی بزرگ آدمی تمہیں اچھے کے لیے سمجھا دے تو تم اس کی بزرگی کا مذاق اڑانے لگو اسے تماشا بنا دو اس کی عزت کا فالودہ بنا دو. کیا یہی تعلیمات جناب محمد الرسول اللہ نے دیا تھا؟ آج ہماری رسوائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہم نے تعلیمات مصطفیٰ کو فراموش کر دیا ہے. ہم نے قانون اسلام کو بھلا دیا ہے. ہم نے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. آج دنیا ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دی ہے. ہم نے خدا کے دین کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے روٹھی ہے تو آج 30 کروڑ ہونے کے بعد بھی ہم غیر قوموں کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب ان کافروں میں بحث ہوتی تھی یہ لڑتے تھے آپس میں تو یہ دونوں فریق اٹھ کر کسی مسلمان کی کوٹھی میں پہنچ کے فیصلہ کرایا کرتے تھے. آج کا حال یہ ہے ہم لڑتے ہیں. لڑائی ہم نے نہیں کی ہم نے تو حکومت محبت بھائی چارہ کا درس تھا مگر ہماری ساری عادتوں کو انہوں نے لے لیا اپنی عادت ہمیں دے دیا. ہم لڑتے ہیں اور ان کی دہلیز پہ جا کے کہتے ہیں صاف صاف فیصلہ کرو صاف فیصلہ کرو. اور ایک ایک گاؤں میں ایک ایک دیہات میں یہی سب دے کے تو کئی کی پارٹیاں ہو جاتی. بولے یہ ہمارا حالات ہے یہی ہمارا کردار ہے. ہم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے. ہم مسلمان نہ ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں خالی یہاں زبان سے پڑھیں گے یار. اگر ہم مسلمان ہیں تو کچھ تو ہمارے وجود سے جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیم اور ہمارا عمل تو دکھنا چاہیے کہ نہیں دکھنا چاہیے. بے شک سبحان اللہ ہم سبحان اللہ. فوراً جوش میں آ جاتے ہیں فوراً تیش میں آ جاتے ہیں. ہم درد نظر کرنا نہیں جانتے. یار اگر کوئی اماں نے ڈانٹ دیا اچھی بات کے لیے تو یار صبر کر لے. یار تمہاری ماں ہے وہ. ابا نے ڈانٹ دیا تو صبر کر لو تمہارا باپ ہے وہ. اس کے نطفے سے تیرا وجود بنا ہے. تو پیدا ہوا تو تجھے اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں تھا یار. تو پیدا ہوا تیرے کھانے کا انتظام تیرے ابا نے کیا تھا. تیرے کپڑے کا انتظام ننگا پیدا ہوا تھا. بول تیرے کپڑے کا انتظام کس نے؟ تیرے ابا نے کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تجھے ماں پال پوس کے بڑا کرتی تھی. اپنے ابا کا سارا بھول گئے. میاں عید کا موقع آتا اب آج تو مال و دولت کی فراوانی ہو گئی نا یار.
پہلے پوچھو آپ جو 40 سال 50 سال 70 سال کے بزرگوں سے پوچھو، پہلے غربت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ غربت. ابھی میں اپنے بچپنے کی بات، میری عمر 10 سال کی تھی، 12 سال کی. میں اپنے قصبے میں دیکھ رہا تھا، ادھر نگاہ اٹھاتا تھا، ہر طرف نہ کھپڑیل ہی والا مکان ملتا تھا. پکا مکان شاید کہیں کہیں ملا. 43 سال میری عمر ہوگی، 10 سال کی بات، کہیں کہیں پختہ مکان دکھتا تھا. پہلے غربت ہوتی تھی، اب تو مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے. پہلے سوچو اولاد کو پالنا بڑا مشکل ہوتا تھا. لوگ مکھنی کی روٹی، باجرہ کی روٹی کھاتے تھے یار. گیہوں کی روٹی کب بنتی تھی؟ جب مہمان آتے تھے گھر میں تب کسی کو گیہوں کی روٹی. آج دیکھو، آج گھر میں مہمان آ گیا، کیا کم پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، گئے ہوٹل سے واپس پانی لے کے آ رہے، کئی قسم کی روٹیاں لے کے آ رہے ہیں. سوچو اللہ نے کتنا نوازا ہے. آج کے لوگوں کو، کل کے لوگوں کو اتنی دولت نہیں تھی کوئی اتنی آسانی سے کھا سکے، لیکن کل کے لوگ ایمان کے معاملے میں، اللہ و رسول سے ڈرنے کے معاملے میں آج کے مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں. یہ حقیقت بتا رہے ہیں. وہ پڑھے لکھے بھلے کم ہوتے تھے، لیکن وہ مسجدوں کا احترام کرتے تھے، مسجدوں سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اس کے رسول سے ڈرتے تھے، قرآن سے ڈرتے تھے. آج یہ علم جتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا، اتنا ہی اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، مسجد کا خوف دل سے نکل گیا، قرآن کا خوف دل سے نکل گیا. مسلمانوں، آج اسی حقیقت کو دکھانے کی ضرورت ہے. جو میں دکھانے کا کام کرتا ہوں، میں اس میں کا مولانا نہیں کہ آپ کو خوش کر کے چلا جاؤ، لچھے دار تکلیف کر کے چلا جاؤ، آپ کو جنتی یہی بنا کے چلا جاؤ. میں اس میں کا نہیں، نہ میرا مزاج ایسا ہے، نہ میری عادت ایسی ہے. ہماری عادت تو یہ ہے، مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جائے، ان کو اسلام سکھایا جائے، رسول کی تعلیم بتائی جائے. آج آپ جی کہاں رہے ہو، رہ کہاں رہے ہو؟ میاں یہ 21ویں صدی ہے، اب بھی اپنی آنکھ نہ کھولو گے تو تم مٹا دیے جاؤ گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارا نام بھی نہیں رہے گا. اس لیے آج سے بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا تھا، نہ سدھرو گے نہ سبرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان. ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی، ہماری داستان کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے یار. یہ دیکھو کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے اسلام کے اندر شہنشاہ وغیرہ دوسرے کیسے انہیں لٹیرا کیا بولا ہے، ان کا باپ بدل کر دوسرا باپ لایا جا رہا ہے. یہ مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور آپ نہیں سمجھتے، ہم لوگ کیا ہے وہ کھانے کمانے میں نہیں سمجھتے. آج ان کا ذکر جو آپ کر رہے ہو، ان کے آستانے پر پہنچ کر ان کی یاد میں جو آپ اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہو، اتنا پیسہ خرچہ کیے، کسی کو کلکتہ سے بلا لیے ہو، کسی کو مبارک پور سے بلا لیے، کسی کو اعظم گڑھ سے بلا لیے. آپ بلائے ہوئے لوگوں کو تو بولیے جانے کے وقت ان کو نظر و نیاز پیش کرو گے؟ نہیں کرو گے؟ کرو گے. پیسہ لگتا ہے جلسہ کرانے میں، فری میں نہیں ہوتا جلسہ. آپ بائک لائے ہو، یہ بھی کئی ہزار روپے لے کے جائیں گے، بھلے آپ کے شہر کے احتیاط سے لے کے جائیں گے. ٹینٹ لگایا، اتنا پیسہ لگایا، بس پیسہ لگتا رہے، یا کرنے میں کیسے ہوتا. وہ لوگ ان کے نام پہ اتنا سارا خرچ کر رہے، ان کی یاد میں منا رہے. کیوں؟ بولو یہ جو آرام فرما ہے، ان کی خاندان کا کوئی اس جلسے میں بیٹھا ہے؟ بولو ان کی نسل کا کوئی ہے؟ کوئی ان کا بیٹا ہے، کوئی ان کا پوتا ہے، کوئی ان کا نواسا ہے، کوئی ان کا بھائی ہے، کوئی ان کا چچا ہے. بولو خاندان کا کیا رشتہ ان سے لگتا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں لگتا. سب سے کہنے ہو، نہ جانے ان کا ملک کہاں ہوگا، یہ کس علاقے میں پیدا ہوئے ہوں گے، کہاں بڑے ہوئے ہوں گے، لیکن یہاں ہندوستان میں آئے، شہر جونپور میں آئے، یہی تبلیغ کیا، یہی رسال کیا، یہی ان کی قبر بنا دی گئی. آپ بتاؤ، انہیں آپ نہیں پہچانتے، ان سے خون کا رشتہ نہیں ہے، ان سے خاندان کا رشتہ نہیں ہے، ان سے نسل کا رشتہ نہیں، ان سے علاقے کا رشتہ نہیں ہے. یہ نہ جانے کہاں کے تھے، ہم نہ جانے کہاں کے ہیں. لیکن سوچو، آج بھی ہم ان کا جشن منا رہے ہیں، ان کی یاد میں ہر سال آپ ذکر کر رہے ہو. کیوں کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کر رہے ہو، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کیا ہے، انہوں نے اپنا دل خدا کے حوالے
کی یاد میں اتنا پیسہ خرچ کر کے جلسہ کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اسماعیل شاہ علیہ الرحمہ. آپ سوچیں ان کے نام پہ اتنا پیسہ ہے. انہوں نے حضور کی تعلیم پر عمل کیا اور تعلیمات مصطفیٰ کو عام کیا. اسی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اور آپ اگر ہمیں کوئی اچھے کے لیے سمجھاتے تو اس کی بات کا برا نہ مانو. وہ دوست ہوئے حضرت سیدنا سید سعدی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ، یہ ایران کے رہنے والے بڑے عظیم عالم، بڑے عظیم بزرگ ہیں. اتنے عظیم بزرگ اور اتنے بڑھیا شاعر ہیں نا، یہاں جتنے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمیت لے کر کوئی ان کے جیسا نہیں ہے. ہم بھی شعر و شاعری کرتے ہیں مگر اب بند کر دیا شعر و شاعری، کبھی کبھی کرتے ہیں. حضرت سیدنا سعدی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی حضور کی نعت پاک لکھی. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بزوالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ تین ایک شعر اور ایک مصرع لکھ کر خاموش ہو گئے. اب دوسرے شعر کا مصرع ثانی بن ہی نہیں رہا. ایک پورا شعر اور ایک مصرع لکھ کر چپ ہو گئے، قلم رکھ دیا، مصرع ہی نہیں آ رہا، کیا لکھوں. بڑی کوشش کیا، بڑا سوچا، بڑا وچار کیا، کچھ تو آ جائے، کچھ تو آ جائے، مگر آ ہی نہیں رہا دوسرا مصرع. رکھ دیا قلم بند کر کے، سوچا چلو پھر دوسرے دن ہم کوشش کریں گے، تب آزمائی کریں. سو گئے رات میں، اور جب رات میں سوئے ہیں تو نصیبہ بیدار ہوا، خواب میں جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے. بولو یار جتنے شاعر بیٹھے ہیں کسی کے خواب میں آئے حضور؟ تو ہم لوگوں کے خواب میں آئیں گے حضور. یار بولو ہم لوگ خواب میں آئیں گے؟ حضور کی تعلیمات کے خلاف کل کریں ہم لوگ، رسول اللہ کی سنت کے خلاف سب کریں ہم لوگ، اور ہم ہی لوگ کہیں ہم پکے مسلمان ہیں، ہمارے خواب میں آئیں گے؟ تعلیمات کو ہم فراموش کریں. جناب محمد رسول اللہ اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں جو رسول اللہ کا سچا دیوانہ اور عاشق ہوا کرتا، جو حضور کی تعلیمات کو پھیلاتا ہے اور تعلیمات مصطفیٰ کو پھیلانے کے چکر میں وہ گالیاں بھی سہتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، گھر بھی چھوڑتا ہے، اولاد بھی چھوڑتا ہے، وطن بھی قربان کرتا ہے. تب خواب میں اس کے مصطفیٰ نظر آتے ہیں. حضرت سعدی علیہ الرحمہ سوچتے ہیں، نصیبہ بیدار ہوتا، جناب محمد الرسول اللہ خواب میں آتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں سعدی تم نے میری نعت کہی ہے، تم نے میری تعریف میں شعر کہا ہے، سعدی وہ نعت کے اشعار سناؤ. جناب سعدی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہا تو ضرور ہے مگر ایک مصرع کہہ کے رک گیا ہوں. یا رسول اللہ بن نہیں رہا ہے، ورنہ آپ کو سنا دیتا. آقا کریم نے کہا ارے جتنا کہے ہو اتنا ہی سنا دو، جو تجھ سے نہ بن پڑے گا وہ میں تجھے بتاؤں گا، لیکن تو میری نعت کے اشعار پڑھ کے سنا. حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے پڑھنا شروع کیا. یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ. اب یہی ریپیٹ کرتے چلے جائے. یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں آتا. آقا کریم نے کہا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہی کہہ دے تیرا شعر مکمل ہو جائے گا. تو معلوم ہوا یہ جو آخری والا مصرع ہے صلو علیہ وآلہ، یہ حضرت سعدی کو یہ مصرع جناب محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. وہ اپنی کتاب میں جو بارگاہ رسول مقبول ہیں وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں دشمن وہ نہیں ہے تمہارا جو تمہاری حقیقت تمہارے سامنے لا کے رکھ دے، تمہارا عیب لا کے تمہیں دکھا دے، اسے تم دشمن مت سمجھنا، بلکہ دشمن وہ ہے جو تمہارا عیب دیکھ کر واہ واہ کر دے اور تمہارے عیب کو چھپا لے جائے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے. آپ تمہارا عیب دیکھ کر تمہاری واہ واہ کر رہا ہے، تمہاری جی حضوری میں بول رہا ہے، تمہیں سمجھا نہیں رہا، تمہیں تنبیہ نہیں کر رہا ہے.
کو یہی بری عادت اگر کسی غیر کے سامنے کسی غیر کے علاقے میں جا کے تمہاری ذات سے ظاہر ہو گئی تو لوگ تمہیں سیدھے حوالات میں ڈال دیں گے، لاک اپ پہ بند کر دیں گے، تمہاری چھو ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی تمہاری اصلاح کرتا ہے تو اسے اپنا دوست سمجھو، دشمن نہ سمجھو۔ اور ہر بندے کے لیے ماں اور باپ سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، سب سے اچھے معلم ہوتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے۔ اگر ماں باپ کوئی بات سمجھاوے اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے تھوڑا سا صبر کر لیا، جوش پہ کنٹرول کر لیا کرو، قابو رکھ لیا کرو، صرف یہ سوچ کر کہ یار میری اماں ہے، یہ میرے ابا ہے، 9 مہینہ اس میں کھوپ میں رکھا۔ آپ کو نہیں پتا جیسے جیسے یہ ایام حمل بڑھتے جاتا ہے، بچے کا وزن پیٹ میں بڑھتے جاتا ہے، آپ نے دیکھا ماں کا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ماں کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، یا ماں سوئی رہتی ہے تو ماں کا کروٹ لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ آپ بھول گئے اتنی جلدی سب کا۔ آپ جب چاہتے تھے کھانا گھر میں رکھا تھا، یہ نہیں کھائیں گے، ہم کو پسند نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بڑا، تمہاری اماں تمہاری لیے 10 بار آ کے کھانا بنا کر لائی، نوکر تھی وہ، تمہاری نوکرانی تھی، تم جتنی بار بولتے تھے اتنی بار تمہاری تمہارے من کا کھانا بناتی تھی۔ کیوں؟ تم سے محبت تھی آپ سے، اس نے تو اپنی محبت تم پر ساری کی ساری لٹا دیا ہے۔ آج جب ماں بڑھاپے میں پہنچی ہے، اسے چند دوا کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پیسے کی ضرورت ہے، اسے آرام دینے کی ضرورت ہے، تو تو اسے سینہ پھلا کے دکھا رہا ہے، اسے اپنے بازو کی گرمی دکھا رہا ہے۔ ماں تو اسے کچھ چیز کا مطالبہ کرتی ہے، آپ کہتے ہو جب دیکھو مانگتے رہتی ہو، جب دیکھو تم چلاتے رہتی ہو۔ اللہ کے بندو، خدا کا واسطہ یہ کہنا چھوڑ دو، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔